السلام علیکم. محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 8 اپریل 2025 بڑا ہنگامہ خیز ہفتہ ہے. میرے بہت سے معاملات ہیں جو لاہور ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے لگے ہیں. سب سے اہم معاملہ تو وہ ٹویٹر پر پابندی ہے اور انٹرنیٹ پہ جو فائر وال لگائے گئے ہیں. ایک وہ والا معاملہ ہے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں دوسری ہائی کورٹ سے ججز کی ٹرانسفر کا جو سینیورٹی والا کیس ہے اس میں کیا ہونا ہے. سلمان احمد پی کے خلاف کے ایکٹ کے ساتھ مقدمہ کیسے درج ہوا اور کتنے پیجز بلاک کر دیے گئے. ان سب سوشل اس وقت پی ٹی اے کتنا کچھ کام کر رہی ہے, ان ساری چیزوں پہ گفتگو کریں گے. سب سے پہلا تو معاملہ ہے کہ صبح 3 رکنی بینچ جو ہے چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ, جسٹس فاروق حیدر صاحب, جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب کے سامنے حافظ شاکر وان, جوڈیشل ایکٹیویزم پینل, یعنی انٹرنیٹ کے اوپر جو پابندیاں لگائی ہیں, ٹویٹر پہ جو پابندی لگائی ہیں, سنگل لائن کے اوپر. کو یاد ہے لاسٹ ٹائم پوچھا گیا کہ حکومت کی کتنی, یعنی اگر ٹویٹر پہ پابندی ہے تو حکومت کی ٹویٹر کے اکاؤنٹس کیوں چل رہے ہیں. وہاں سے جو چیئرمین صاحب تھے وہ پیچھے ہٹے. پھر مناسب جو سوال و جواب پوچھے گئے اس کا جواب نہیں دے سکے, نہ وہ جسٹیفائی کر سکے کہ کس بنیاد پر ٹویٹر کو بین کیا گیا ہے. کل کون سی کہانی لے کر آتے ہیں وہ انشاءاللہ عدالت کے سامنے آ جائے گی, لیکن انشاءاللہ العزیز ٹویٹر کو کھلوا کے رہیں گے پیچھے. ہم تو ہر سٹیج پہ سپریم کورٹ کیوں نہ جانا پڑے اس معاملے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور انٹرنیٹ کی جو سپیڈ ڈاؤن ہوئی ہے, جو فائر وال لگایا ہوا ہے, یہ بھی اب ختم ہونا چاہیے. بہت ظلم ہو گیا, بہت زیادتیاں ہو گئیں. کیا کرنا چاہ رہے ہیں, یعنی اس قوم کو بالکل ہی بند کر کے رکھ دی ہے, شجر ممنوعہ بنا دی ہے. یہ پتہ نہیں کون سے قانون کے تحت اجازت ہے اس حوالے سے, لیکن انشاءاللہ العزیز بڑی امید ہے کہ ٹویٹر پر پابندی ختم ہوگی. جو بین ہے وہ لیٹر وڈرا ہوگا, نہیں تو واپس لیں گے. الٹیمیٹلی یہ اب آئین کا آرٹیکل 19 اور 19A پہ نفاذ ممکن ہو سکے گا. اسلام آباد ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ سے ججز کی جو ٹرانسفر کا سینیورٹی کے تعین کا جو معاملہ ہے, 5 ججز کی درخواست اور دیگر درخواستیں سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں 14 اپریل کو سماعت کے لیے مقرر ہوگا. اب بینچز بھی نئے بننا شروع ہو گئے. نہیں جو فوجی عدالتوں کا کیس سن رہا ہے وہ اپنی جگہ ہے, یہ ایک نیا بینچ تشکیل دیا گیا اور نظر آ رہا ہے بینچ کی کمپوزیشن کے ساتھ. جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ ہے. جسٹس نعیمہ افغان جو ہیں, جسٹس شاہد بلال حسن, جسٹس صلاح الدین پنور اور جسٹس شکیل احمد. بینچ کی کمپوزیشن سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ حکومتی سائڈ کی فیور کے حوالے سے باتیں آ رہی. میں نہیں کہہ رہا, لوگ سارے خود ڈسکس کر رہے ہیں. یعنی جس طرح کی بینچ بن رہے ہیں نا, اور بینچ وہ جو میچ فکسنگ یا بینچ فکسنگ کا ایک پرانی باتیں جو لوگ کہا کرتے تھے اب وہ سامنے آ چکی ہیں. اب وہ سامنے نظر آ رہا ہے. اور یہ میری ملاقات ہوئی چیز سے صاحب کا چیز سے عمر عطا دیال صاحب سے کل ایک شادی کے اوپر, اور میں تو بڑا اب دل خون کے آنسو ہوتا ہے جب ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ عدلیہ تھی اور ایک یہ عدلیہ ہے. کیا حال ہو گیا ہے اس نظام کو سامنے رکھتے ہوئے. اور اصولی طور پر تو دیکھا جائے جب تک سپریم کورٹ طے نہیں کر لیتی ہے تو قائم مقام چیف جسٹس کو مستقل کرنے کے معاملے کو روک دینا چاہیے. یعنی ابھی دیکھیں نا, بڑا سیریس معاملہ ہے یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے, بڑا سیریس ایشو ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور جب تک آپ ان چیزوں کو اس حوالے سے نہیں دیکھیں گے نا تو پھر چیزیں نہیں ٹھیک ہوں گی. اور ویسے بھی ایک کورٹ سے دوسری کورٹ میں لے کے جانا, پبلک انٹرسٹ, کون سا پبلک انٹرسٹ ہے وہ ہمیں تو سمجھ نہیں آیا. اور سپریم کورٹ میں آپ نے پیک, یعنی عدالتوں میں پیکنگ تو چل رہی ہے نا پروسیس, اپنی مرضی کے ججز. یعنی کیا اتنے ججز لگا کے ہوا کیا, یعنی کیا بہت تیزی سے انصاف دہلیز پہ مفت ملنا شروع ہو گیا. بس یہ سوال ہے, اس کا جواب میرے پاس بھی نہیں ہے, آپ کے پاس اگر ہے تو ضرور بتائیے گا. گلوکار سلمان احمد کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا. اچھا دوست ہے ہمارا, لیکن مجھے اس دن دکھ اور افسوس ہوا جب بشریٰ بی بی صاحبہ کے بارے میں انہوں نے زبان اچھی استعمال نہیں کی. اور اداروں اور ریاست مخالف پروپیگنڈا کرنے پر مقدمہ پولیس کی مدعیت میں تھانہ ڈیفنس اے میں درج کیا گیا. FIR کے مطابق سلمان احمد نے قومی اداروں کے خلاف سوشل میڈیا پر جھوٹا پروپیگنڈا کیا, نفرت انگیز پوسٹ کو وائرل کیا, اور ڈیوٹی پر تعینات پولیس افسر نے خود دیکھی یہ. اور یاد ہے بڑی خدمات ہیں ان کی اپنی طور پر, عمران خان ساتھ رہے ہیں, لیکن جب وہ کچھ باتیں جب سامنے آئیں تو مجھے وہ اس وقت مناسب نہیں لگا تھا کہ انہوں نے بشریٰ بی بی صاحبہ کو بالکل ہی بلا وجہ
حرف تنقید کا نشانہ بنایا اور چیزوں کو اس اینگل سے جانچنے کی کوشش کی. ابھی تک عمران خان صاحب کو جیل میں دی گئی سہولیات اور باقی نہ ابھی تک کمیشن بنا، جس طرح درخواستیں نپٹا دی گئی ملاقات کرنے کے حوالے سے، ایک پین کی جنبش قلم سے جو کچھ کیا گیا وہ سارا کچھ اب ریکارڈ کے اوپر ہے. لیکن بشرا بی بی جیل میں بہتر سہولت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا گیا اور متعدد درخواستیں دی گئیں، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. اور درخواست میں کہا گیا کہ جیل سپرنٹینڈنٹ کو جیل میں ان کے لیے بہتر کلاس کا تعین کرے، ان کی ایک بھی نہ سنی گئی. عمران خان صاحب کو اس جیل سے بہتر سہولتوں کا حقدار قرار دیا گیا. موقف اپنایا گیا کہ جیل رولز کے تحت بشرا بی بی کو بہتر سہولتوں کی فراہمی کا حکم دیا جائے. 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں 7 سال کی سزا کاٹ رہی ہیں، ناجائز، ناحق، اور خاتون ہونے کے ناطے ان کی ضمانت ویسے ہی بنتی ہے. لیکن لگے گا کیس تب ہے، لیکن جلد کیس لگ جائے گا. اور امید ہمیں کرنی چاہیے، انہوں نے بڑی جان دی ہے، کھڑی رہی ہیں، حق اور سچ کے ساتھ کھڑی رہی ہیں. بہانے جو مرضی کرتے رہیں، ادھر کی باتیں ادھر کریں یا ادھر کی باتیں ادھر کریں. جیسے نعیم بخاری کے بارے میں نے اس وقت بھی کہا کہ نعیم بخاری صاحب کو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن نعیم بخاری نے یہ باتیں کی ہیں. نہیں ہونی چاہیے تھی نعیم بخاری کی طرف سے. ان کو گھر کی معاملات ہے، وہ جانے، ان کا کام جانے. ابھی وہ ہار نہیں لیا، ایسا نہیں کیا، یہ کیا مطلب ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف بنیادی ہیں جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے وہاں پہ تو بولے نہیں آپ. نعیم بخاری صاحب کو آنا چاہیے وہاں پر، باتوں پہ کھل کے بات کرنی چاہیے، لیکن انہوں نے باتیں نہیں اس طرح کی. اور پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے انہوں نے آئی جی اسلام آباد کو کس طرح کی VIP پروٹوکول دیا تھا ایک شادی کے اوپر، آپ سب لوگوں نے دیکھا تھا. تو نعیم بخاری صاحب کو اسے اوائڈ کرنا چاہیے تھا، کوئی ضرورت نہیں تھی. وہ اعتقاد جانے، ان کا کام جانے، آپ کون ہوتے ہیں کسی کے معاملے میں؟ یور رائٹ آف لبرٹی اینڈ ود دی نوز آف ادر اسٹارٹ. تحریک انصاف علیمہ خان کو کس طرح صورت رہا نہیں چھوڑے گی. سیاسی کمیٹی کی ہدایات جو باتیں ساری آ گئی ہیں، پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں MNS تک پہنچا دی گئی. علیمہ خان یا کوئی بھی فیملی ممبر ہو، تحریک انصاف ساتھ کھڑی ہے. ٹھیک ہے جی. اور اب یہاں کمیٹی کوئی بنتی ہے یا نہیں پہنچتی، اس پہ بھی گفتگو بھی کرتے ہیں. اور بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ عمران خان ایک کمیٹی قائم کرے جو ان کا پیغام جو ہے نا کارکنوں اور پارٹی تک پہنچائے. مختلف لوگوں سے آنے والے پیغامات سے دھڑے بندی ہو رہی ہے اور یہی کمیٹی میں گروپنگ کو ختم کرے گی. اس کمیٹی کا نام گریوینس کمیٹی بتایا جا رہا ہے اور یہ کام نیک نیتی اور پارٹی کے مفاد میں سینئر قیادت چاہتی ہے. لیکن پارٹی میں کئی آوازیں ایسی ہیں جو علیمہ خان کی بات کو اہمیت دیتے ہیں. ان کا ماننا یہ ہے کہ عمران خان کا پیغام سوائے علیمہ خان کے کوئی ٹھیک طرح سے نہیں پہنچاتا. ان کی ملاقاتیں بحال کروا کر جو بھی پیغام یا ہدایات آئیں وہ علیمہ خان کے ذریعے PTI کارکنان تک پہنچائی جا سکے. اور کہا یہی جا رہا ہے، لیکن یہ فیصلہ جو ہے یہ عمران خان جانے، عمران خان صاحب جانے، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ ان کو کس طریقے سے دیکھنا چاہتے ہیں یا کس طریقے سے کرنا چاہتے ہیں. عوام کا جو منتخب نمائندہ جو ہوتا ہے نا وہ ریاست کا حصہ ہوتا ہے. لیکن اب یہاں مذاق دیکھیں کہ عوام کے منتخب نمائندے اور صوبائی وزیر سہیل افریدی کو بیوروکریسی اور ریاستی اداروں کی توہین، ٹھیک ہے جی، پر FIA نے نوٹس بھیجا ہے جو خود ریاست کا حصہ ہے اور اداروں کو آئین کے مطابق چلنے کا کہتا ہے. اب دیکھا جائے تو اس کو نوٹس بھیجنا توہین نہیں ہے، لیکن یہاں آپ کی مرضی ہے، جس کو مرضی کریں، جو مرضی کریں. ایک تصویر کے ایک رخ جو فراڈ فریب، یعنی کئی سوشل میڈیا اکاؤنٹ ایسی ہیں جو PTI کے نام پر یہ سارا دھندا اور یہ ساری باتیں چلاتے ہیں. یہاں ایک بات اور میں نے آپ کے سامنے کر رہی ہوں، اوورسیز پاکستانی کے نام پہ بہت بڑی کھیپ پیسے پاکستان آ رہی ہے اور یہ پیسہ بلیک منی ہے جو بہت بڑے شخصیات کا ہے. وہ اس طرح سے ٹکڑوں کی شکل میں، انویسٹمنٹ کی شکل میں یہ پاکستانی، یہ جو لوگ بھی آ رہے ہیں، جس طرح بھی اگر کوئی آتا ہے پاکستان کے اندر تو تحقیق ہونی چاہیے وہ پیسہ کون لے کے آئے، کہاں سے لے کے آئے، پتہ تو چلنا چاہیے نا. آپ کو پتہ تو ہے. یعنی یہ ایک میں بڑی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو میں ایک دوست ہے وہاں، انہوں نے مجھے بتائی ہے کہ اس طرح منی لانڈرنگ اب ہوگی، چاہے کیش کی شکل میں لے کے آتے ہیں یا جس شکل میں بھی لے کر آتے ہیں. جہاں جب کچھ اوورسیز آئیں گے وہ پیسہ ان کا نہیں ہوگا، وہ ان کا ہوگا جو پولیٹیکلی ایکسپوز پرسنس ہیں. اگلی جو بات آپ کے سامنے وہ رکھنی ہے، افغان ورلڈ فوڈ پروگرام جو ہے وہ اقوام متحدہ کا جو ہے
تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کا 82% لوگ جو ہے نا 2 وقت کا مناسب صحت مند کھانا افورڈ نہیں کر سکتے، اور ہمارے حکمران ایک کے بعد دوسری اور تیسری کے بعد تیسری اور موٹر وے سود پر قرض لے کر بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اب یہاں ذرا دیکھیے، سمجھیے گا ذرا بات جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں، یعنی کیا. اور دوسری طرف اقوام متحدہ نے ساری چیز سامنے بتا دی ہے کہ کیا حالات ہیں. نجی ٹی وی رپورٹ: پنجاب سوشل میڈیا پر ریاست مخالف بیانی کو فروغ دے کر پروپیگنڈا کرنے والے 58,000 سے زیادہ پیجز کی نشاندہی کر لی ہے. اور سیف سٹی اور CGD کی مشترکہ ٹیموں نے سائبر پیٹرولیم بھی بڑھا دی ہے. سوشل میڈیا پر 58,768 تعداد بتائی جا رہی ہے پیجز کی نشان. اور نفرت انگیز مواد ریاست مخالف پروپیگنڈا کرنے والے 11,132 پیجز کو بلاک کر دیا گیا. اور 80% اکاؤنٹ جو کہہ رہے ہیں وہ ملک سے باہر سے آپریٹ ہو رہے ہیں. سوشل میڈیا آپ کے سامنے ہے، یعنی یہ پہلے بھی ہوتا تھا، لیکن اب جس طریقے سے آواز بند کی جا رہی ہے، آرٹیکل 19 اور 19 کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے آپ کے سامنے. اور امریکہ سے آئے ڈاکٹر کے وقت کے حوالے سے شاہد خٹک نے جو بات کی ہے، انہوں نے واضح کہا ہے جی عمران خان کا بڑا واضح موقف ہے کہ انہیں صرف اللہ سے امید ہے اور اپنی قوم سے توقع ہے. عمران خان کو ضرور انصاف دلوائے گی. اگر بیرونی ملک سے کوئی وفد آتا ہے تو وہ ہمارے مہمان ہوں گے اور ہم کو ویلکم کرتے ہیں، لیکن ہوگا وہی جو قوم کے مفاد میں ہوگا. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.